ब्यूटेशन ने उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए एक रश्क ज़दा नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बेख्तियार ही उसने माशाल्लाह पढ़ा। मुबादा उसे उसकी नज़र ही न लग जाए। आप आज की तमाम तैयार करदा दुल्हनों से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ब्यूटेशन की ना सिर्फ नज़रों में बल्कि लहजे में भी रश्क झलक रहा था। उसकी बात सुनकर एनी ने एक नज़र खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा दी। आपका दुल्हा बहुत खुशकिस्मत है जिसे इतनी प्यारी दुल्हन नसीब हो रही है। ब्यूटेशन की बात सुनकर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उसने पलकें झुकाकर अपने हिनाई हाथों को देखा जिस पर जगमगाता हुआ हमजा का नाम उसके दिल के तारों को छेड़ रहा था। अपनी हथेली के बीचों बीच हमजा का नाम और उसके नाम की लगी मेहंदी पर टूट कर रूप आया। हसीन जोड़े और आंखों में जगमगाते हुए ख्वाबों ने उसके चेहरे को रोशन बना दिया था। उसने मोबाइल उठाया और बिस्मा के नंबर पर कॉल की, लेकिन बिस्मा उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। कई दफ़ा कॉल्स जाती रहीं लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं की। उसे अब कोफ्त होने लगी। न जाने बिस्मा ने मोबाइल कहाँ फेंक दिया था। उसने मामा के नंबर पर भी कॉल की लेकिन कोई भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी फैलने लगी। हो सकता है कि कोई आपको लेने के लिए बाहर मौजूद हो। आइए मैं आपको ले जाती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। वेटिंग एरिया से उसने बाहर झांक कर देखा लेकिन अभी तक कोई भी उसे लेने नहीं आया था। वह मुसलसल बिस्मा के नंबर पर कॉल कर रही थी लेकिन बिस्मा उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। तभी उसे सारम की गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसे पहचान कर वो अच्छी खासी बदमज़ा हुई। उसे उस वक्त बिस्मा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। घर में ना कोई उसकी कॉल अटेंड कर रहा था और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई। और परेशानी की रही सही कसर सारिम खान की गाड़ी ने निकाल दी जो उस वक्त सामने मौजूद थी। गाड़ी को ब्रेक लगी और सारिम खान दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सारिम ने एक नज़र उसे देखा। एनी के चेहरे पर उसे देखते ही वाज़े नागवारी फैली थी लेकिन सारिम का रवैया भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। शुक्र है तुम मुझे यहीं पर मिल गई। सारिम के लहजे में वाज़े तंज था जिसे महसूस करते ही एनी ने अपने अंदर गुस्सा उतरता महसूस किया। वैसे कसम से मैं आते हुए सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन भाग जाए। इससे पहले कि एनी उसके तंज पर कोई मुंह तोड़ जवाब देती जब सारिम ने आगे बढ़ के उसे सहारा देना चाहा। अब जल्दी से आ जाओ, गाड़ी में बैठो, हमें चलना है। पहले ही घर में काफ़ी हंगामा हो चुका है। आज उसका इतना स्पेशल दिन था और वो सारिम की वजह से अपना दिन ख़राब नहीं करना चाहती थी और ना ही यहाँ पर कोई तमाशा लगाना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई लेकिन उसने अपनी तमाम तवज्जो खिड़की के पार ही मबजूल कर ली थी। उसकी गाड़ी में बैठते ही उसने सारिम के चेहरे पर फैली हुई तंजिया मुस्कुराहट देख ली थी। उसे सारिम की खुशी ज़रा बराबर हजम नहीं हो रही थी। न जाने क्यों उसका दिल किसी अनजान खदशे के तहत लरज रहा था। सारिम उसका वो तायाजात था जिससे उसने बचपन से नफरत की थी और सारिम कभी भी उसे जलील करने का मौका हाथ से नहीं गंवाता। एनी को लगता था कि वो वाहिद इंसान है जो उसकी फतह पर सोग मनाता है जबकि उसकी शिकस्त पर उससे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होती। और आज जब एनी की शादी हो रही थी उसे इतना खुश और खुद के लिए इतना भाग भाग कर वक्त निकालना एनी को मशकूक लग रहा था। आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। उसके पीछे बैठते ही सारिम ने एक बार फिर तेज़ लहजे में कहा तो वो मुंह बसोरते हुए उठकर आगे बैठ गई। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था और आज के बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। इस बात का तो गोया उसने खुद से वादा कर लिया था। एनी हमजा के साथ लव मैरिज कर रही थी। उसने बिला झिझक सबके सामने हमजा को सपोर्ट किया। हमजा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन उसके बावजूद हवेली के लोगों ने एनी की पसंद को फोकियत दी और कुछ शराइतों जवाबत के बाद हमजा का रिश्ता कबूल कर लिया। और सारिम वो पहला शख्स था जिसने उसके खिलाफ मुकम्मल एहतजाज किया था। वो हर सूरत लड़कियों की तालीम और लड़कियों की पसंद की शादी के खिलाफ था। एनी को अच्छी तरह याद था कि जब बाबा ने उसे कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया था तो सारिम ने कितना वावेला मचाया। उसे ये बात हरगिज़ काबिले कबूल नहीं लगी कि हवेली की बेटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करने जाए। एनी भी उसकी हर जिद के आगे डट गई और उसे अपनी मर्जी करके दिखाई। शायद यही वजह थी कि वो भी एनी को बेहद नफरत की निगाहों से देखता और जब भी उसके सामने आता तो तंज करने से बाज नहीं आता। अभी भी वो उसके साथ मुकम्मल बेदिली से बैठी थी। अगर उसका बस चलता तो अभी चलती गाड़ी से उतर जाती। अंदर ही अंदर वो मशकूक अंदाज में सोच रही थी अगर सारिम उसे कहीं और लेकर चला गया तो। वो गाड़ी भी काफ़ी स्लो चला रहा था। एनी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जल्द से जल्द वो खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। इस बात से उसे तसल्ली थी कि सारिम जिस रास्ते पर जा रहा था वो घर का रास्ता था, यानी वो उसे घर ही लेके जा रहा था। अभी वो लोग घर से काफ़ी दूर थे जब सारिम ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। एनी की आंखों में हैरत उतर आई। वो हैरत ज़्यादा नज़रों से उसे देख रही थी। जब वो उसकी जानिब मुड़ते हुए उससे मुखातिब हुआ उसकी बात और अंदाज से एनी का दिल बेतरतीब अंदाज में धड़क रहा था। आज तक सामने बैठे शख्स ने उसे कोई भी खैरियत की खबर नहीं दी थी और ना ही वो उस पर यकीन कर सकती थी कि कभी वो उसे ऐसी खबर देगा जो उसके लिए सुकून अमीज़ हो। देखो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। सारिम ने बात का आगाज़ किया जब एनी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, खुदा के लिए मुझे बस घर ले जाओ। एनी अच्छा खासा भड़क उठी। कम से कम मुझे आज का दिन तो सुकून लेने दो। आज तो इस घर में मेरा आखिरी दिन है। उसकी बात और अंदाज से सारिम ने उसे देखते ही एक कहका लगाया और फिर एकदम से ही गैर संजीदा नज़रों से उसे देखने लगा। अब तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ। उसके लहजे की कमीनगी एनी को अंदर ही अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी थी। अब तुम्हारी सारी उम्र मेरे पीछे और मुझे तुम्हारे पीछे ही चलना है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा है कि तुम्हारा आखिरी दिन है। एनी ना समझी से उसे देखने लगी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? क्या है तुम्हारा? ये शख्स उसकी चांद जैसी खुशियों में बिल्कुल ग्रहण ज़दा था, बिल्कुल एक बदनुमा दाग की तरह। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, यही ना?
اور سارم نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ پھینکی۔ بالکل تم نے صحیح سمجھا، میرا یہی مطلب ہے، اور میں تمہارا پیچھا چھوڑ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اب تم میری بیوی ہو۔ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اینی کے سر پر بم پھوڑا۔ اوہ سوری، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ اب تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ اور اینی اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر اپنی ہتھیلی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ نام دیکھ رہے ہو تم؟ اینی نے باقاعدہ طور پر اپنی ہتھیلی اس کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ یہ نام صرف میرے ہاتھ پر نہیں، میرے دل پر بھی لکھا ہے۔ میرا ہونے والا شوہر حمزہ، جو کچھ ہی گھنٹوں میں میرا شوہر بن کر میرے ساتھ رہنے کا حق رکھتا ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی بات پر سارم نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھیلی کو تھام لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اینی کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جب سارم نے اس کی ہتھیلی اپنی نظروں کے قریب کر کے حمزہ کے لکھے ہوئے نام کو دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گاڑی کو ایک شاپ کے سامنے روکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر چلا گیا۔ اینی بس دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ کہاں گیا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے، نہ اس کی خوشیوں میں، نہ اس کے دکھوں پر افسردہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مہندی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مہندی اینی کی جانب بڑھائی۔ یہ اسے پکڑو اور اپنے ہاتھ پر لکھا ہوا نام مٹا دو۔ جبکہ اس کی بات سن کر اینی بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کا نام نہیں مٹا سکتی، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں مکمل بے یقینی تھی۔ وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس وقت اسے یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ ٹھیک ہے مت مٹاؤ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم 5 بجے گھر پہنچو گی۔ سارم کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ اینی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں کبھی بھی یہ نام نہیں مٹاؤں گی، تم نے جو کرنا ہے تم کرو۔ اینی نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے سینے پہ رکھ لی۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر نمی گھل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سارم مزید کچھ کہتا، جب اینی کے نمبر پر بسما کی کال آئی، اس وقت اس کی توجہ موبائل کی جانب گئی۔ اس نے تو اس شخص کی باتوں میں موبائل کو بالکل فراموش کر دیا۔ حمزہ کی کالز اور میسیجز بھی اسے موصول ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ کال اٹینڈ کرتی اور بسما کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی۔ جب سارم نے سختی سے اس کا موبائل اچک لیا اور اسے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا، اینی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں نام مٹا لینا چاہیے، اپنا نہ صحیح اپنی باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضد کا کس قدر پکا ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ سب کچھ کر جائے گا۔ ابھی وہ اس کے رحم و کرم پر تھی اور مجبوراً اسے اس کی بات ماننی تھی، اس لیے اس نے کانپتے ہاتھوں سے کون اٹھائی اور حمزہ کا نام مٹانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل کتنا افسردہ ہو رہا تھا، صرف وہ جانتی تھی۔ وہ گھر جا کر اس شخص کے بارے میں سب کو بتا دے گی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، اور آج کے بعد اس کا اس شخص سے ہر رشتہ ختم۔ حمزہ کا نام مٹا کر اس نے کون واپس کی۔ جب سارم نے ایک بار پھر اگلا حکم صادر کیا، اپنی دوسری ہتھیلی پر سارم خان لکھو، اس کے اگلے حکم پر اینی آگ بگولا ہو گئی۔ بہت تھک چکی تھی اس سے بحث کر کے، اس لیے خاموشی سے اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سارم خان کا نام لکھ لیا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے خواب کرچیوں کی صورت ٹوٹ رہے تھے اور دل کسی انجان خدشے کے تحت لرز رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حمزہ کے نام کو یوں مٹانا پڑے گا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نہ جانے وہ کون سی مصیبت لانے کا سوچ رہا ہو اس پر۔ اینی نے اپنا موبائل حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سارم نے اسے موبائل نہیں اٹھانے دیا۔ گھر پہنچنے تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ جب گاڑی دروازے پر رکی تو اینی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، لیکن یہاں پر اسے غیر معمولی خاموشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اب تک تو بارات آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کے تمام افراد بھی بس خاموش تماشائی کی صورت پریشان حال بیٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ ان کے بجھے بجھے چہرے سے کسی خطرے کی آمد لگ رہی تھی۔ امی کیا ہوا، اور آپ سب پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے ماں سے سوال کیا تو سریا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت تھی صرف وہی جانتی تھی۔ ان کی بیٹی اس شخص سے محبت کرتی تھی اور اس وقت دلہن کے روپ میں اپنی بارات کے انتظار میں تھی۔ اینی میری جان، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے چندہ، سریا بیگم نے اپنے ہاتھ کے پیالے میں اس کے خوبصورت چہرے کو تھامتے ہوئے اسے بتایا تو اس کا دل ایک بار پھر لرز اٹھا۔ سارے اندیشے اور سارے خدشے سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ اس کے خواب اپنی ماں کی بات سن کر کرچیوں کی صورت بکھرنے لگے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بارات والے دن دلہن تیار ہو کر آئے اور بارات چلی جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سریا بیگم کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ نہیں امی، یہ سب نہیں مانتی، حمزہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ضرور اس گھٹیا شخص کی کوئی چال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سارم کی طرف اشارہ کیا، جو خاموشی اور سعادت مندی سے ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے اس کے معصوم چہرے سے گن آنے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، اس میں سارم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سریا بیگم ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی۔ سارم کی موجودگی میں اینی کا یہ رویہ دیکھ کر انہیں حقیقت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آج سارم نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ رسوا ہو جاتے اور ہماری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی۔ سریا بیگم نے سارم کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے گھر کے تمام افراد اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں، آخر وہ اس کے سامنے اس قدر عاجزی اور احسان مندی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے آج تک آپ کو اور تایا ابو کو اپنے والدین کی طرح ہی سمجھا ہے۔ سارم کی آواز پر اس نے حیرت سے پلٹ کر سارم کو دیکھا۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر ہے، مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے کام آؤں، لیکن اینی کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سارم نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سریا بیگم کو شرمندگی ہونے لگی۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اینی کو تھاما اور اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ وہ تو کسی کھلونے کی مانند ان کے ساتھ چلی گئیں۔ اسے ابھی تک ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اینی
اینی تمہیں اب سارم کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. سارم تمہارا ہونے والا شوہر ہے. تمہارے ابا کچھ دیر میں تمہارا اور سارم کا نکاح کروانے والے ہیں. جبکہ یہ بات سن کر اینی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹک کر واپس پلٹی. امی پلیز مجھے بتائیے کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اینی کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے. کوئی بھی اس وقت اسے دیکھتا تو قابل رحم سمجھتا. یہ اس کی خوشیوں اور خوابوں سے مزین دن تھا، جس دن کو سجانے کے لیے ہر لڑکی طویل انتظار کرتی ہے. اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج کے دن اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق ہو جائے گا. ہم نے تمہاری پسند کی لاج رکھی تھی اینی، لیکن تمہاری پسند اس قدر نیچ اور گھٹیا نکلے گی ہم نے نہیں سوچا تھا. سریا بیگم نے اسے آئینہ دکھانا چاہا. بسما بھی کمرے میں اس وقت داخل ہوئی، لیکن امی اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث و مباحثہ کرتی، سریا بیگم نے اسے خاموش کرواتے ہوئے یہی کہا کہ اسے ہر حال میں سارم سے نکاح کرنا ہے. کبھی نہیں، یہ آپ سب کی غلط فہمی ہے. میں نفرت کرتی ہوں سارم سے اور کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کروں گی. وہ روتے ہوئے چیخ پڑی. جب اس کی حالت دیکھ کر سریا بیگم کی آنکھوں میں تعصب ابھرا. ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل چاہے بالکل ویسا ہی کرو، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے باپ کی عزت اور زندگی تم سے وابستہ ہے. ان کے فیصلے کو ٹھکرانے کے بعد تم شاید انہیں بھی کھو دو. اس کا دل جیسے دھڑکنا بھی بھول گیا. آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کی ماں کمرے سے باہر چلی گئی. جب وہ جلدی سے بسما کی جانب بڑھی. بسما، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوالیہ نظروں پر بسما بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. تمہیں ہر حال میں سارم سے نکاح کرنے کے لیے حامی بھرنی ہوگی. آج یہاں سب کا ایک ہی موقف تھا. جس وقت تم مجھے کالز کر رہی تھی اس وقت تمہاری ساس نے یہاں پر بکھیرا ڈالا ہوا تھا. حمزہ کی ماں نے اپنی مرضی کے جہیز کی بات کی، حالانکہ پہلے ان پر واضح تھا کہ جہیز میں ایسا کچھ نہیں دیا جائے گا، اور حمزہ بھی وہی موجود تھا جب تایا ابو نے ان کے لالچ کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا. بسما تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی. نہیں حمزہ ایسا نہیں کر سکتا. اینی ابھی بھی بے یقین تھی. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اینی، تمہارے بابا تمہارا بھلا ہی سوچیں گے. بسما جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے. تایا ابو نے تھوڑی دیر پہلے ہی قاضی صاحب کو فون کر دیا ہے اور وہ آتے ہی ہوں گے. وہ کافی دیر اسے سمجھاتی رہی. اینی بس ایک بار حمزہ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا موبائل بھی سارم کی گاڑی میں ڈیش بورڈ پر پڑا رہ گیا. حمزہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا. اسے حمزہ پر اندھا اعتماد تھا، اور یہ خیال ہی اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا کہ اسے تھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دستبردار ہو جانا ہے اور اس شخص کی زندگی میں شامل ہونا ہے جس کی شکل دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتی. اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد بھی بسما اسے لینے آئی، کیونکہ قاضی صاحب آ گئے اور باقی ساری تیاریاں مکمل تھیں. وہ پھولوں کی بنائی ہوئی دیوار کی جانب مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے پیر کپ کپا رہے تھے، قدم اٹھنے سے انکاری تھے، اور آنکھوں کے گوشے نم. نکاح کا خطبہ شروع ہوا اور قاضی صاحب نے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی. قرۃ العین دختر سکندر حیات، آپ کا نکاح باوض 5 لاکھ حق مہر سارم خان ولد ظہیر حیات سے پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس چکی ہو. اس کا دماغ ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ دیوار کی پچھلی جانب حمزہ نہیں سارم ہے. نکاح کے لیے حمزہ کا نہیں بلکہ سارم کا نام دہرایا جا رہا ہے. اس نے تو اپنے دل کی پنوں میں صرف حمزہ کا نام لکھا تھا، اور اس وقت بھی اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ یہ ایک برا خواب ہو اور ابھی وہ حمزہ علی کہہ کر اسے خوبصورت تعبیر میں اسے واپس لے آئے. لیکن یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. نکاح نامے پر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دستخط کیے. بسما اس کے پاس ہی کھڑی تھی اور اسے مسلسل دلاسا دے رہی تھی. پھولوں کی دیوار کو پار کر کے سارم اس کی جانب بڑھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا، لیکن نہ اس میں ہمت تھی اور نہ ہی وہ اٹھ پائی. بس وہ اسی کرسی پر براجمان بیٹھی رہی. سارم نے جھک کر اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو مکمل زرد ہو چکا تھا. سب کچھ اتنی آسانی سے ختم ہو گیا. محبتیں ہر ایک کو ایک جیسی میسر نہیں ہوتی. عشق واقعی ہر ایک پر ایک جیسا مہربان نہیں ہوتا. حمزہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی. اسے تو صرف یہ روک کھائی جا رہا تھا کہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد عین وقت پر ان کے ساتھ غداری کی گئی. اس کی ماں باپ نے اسے بتایا کہ انہیں اندر لے جا کر یہ شرط عائد کی گئی کہ پورا گھر اینی کے نام کریں تبھی یہ نکاح ہوگا. جب اس کے باپ نے بہت منت سماجت کی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک نہیں سنی اور اسی بات پر زور دیا کہ یا وہ گھر اینی کے نام کریں یا پھر حمزہ کو گھر داماد بن کر یہاں پر رہنا ہوگا، کیونکہ اپنی بیٹی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے اس وقت نکاح سے انکار کر دیا تھا اور حمزہ کے لیے یہ خبر کسی ہلاکت خیز خبر سے کم نہیں تھی. اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس کے سر پر انڈھیل دیا گیا ہو. وہ کیسے اینی سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ اینی میں اس کی جان بستی تھی. اس نے کتنی بار کوشش کی اینی سے رابطہ کرنے کی، لیکن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اینی کی بھی یہی مرضی ہے اور اس کے والدین نے اس کی مرضی کی بنا پر ہی یہ شرط رکھی ہے. اینی نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے اتنی کوشش کی کہ اینی سے ایک بار آخری ملاقات کر لی جائے، لیکن اینی نے اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی. اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے. اس کے باپ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ارے حمزہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلہن تلاش کروں گی. اس کی ماں نے اسے تسلی دینی چاہی، لیکن اس کا دل اس وقت جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اسے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے جو چاہیے تھی وہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی گئی. گاڑی میں اسی حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. اس کی ماں زور و شور سے یہ قصہ بار بار دہراتے ہوئے اس کے دماغ میں زہر انڈیل رہی تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا. گھر پہنچتے ہی اس نے کار کھڑی کی اور تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا. دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا. اسے یہ امید نہیں تھی. اس نے تو اپنی ساری حقیقت اینی کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی. آخر اس نے آج تک اس لڑکی سے چھپایا ہی کیا تھا
जो उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या उसको उस पर ज़रा बराबर एतमाद नहीं था? खूबसूरती से सजाया हुआ कमरा जैसे उसे देखकर तंज आमेज कहके लगा रहा था। वो हज़ियानी कैफियत में उठा और फूलों की खूबसूरत लड़ियों को नोच नोच कर फेंक दिया। उस कमरे में आज के बाद कोई सुहाग सेज नहीं सजेगी। इस कमरे की कोई चीज़ आज के बाद उससे बगावत करते हुए उसे एनी की याद नहीं दिलाएगी। वो मुसलसल अपने हाथों से फूलों को नोच नोच कर फेंक रहा था। फूलों में मौजूद कांटों ने उसके हाथों को जख्मी कर दिया। ये सिर्फ वही जानता था कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। उसकी आंखें उस वक्त खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी। एनी ने भले ही उसकी मोहब्बत के मयार को दौलत से परखा हो, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो एनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। आज से मैंने हर ख्वाब के साथ साथ अपने दिल में मौजूद तुम्हारी मोहब्बत की हर उम्मीद को तोड़ दिया है। तुमने आज तक सिर्फ मेरी मोहब्बत को देखा है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा इंतकाम देखोगी। अब तुम देखोगी कि हमजा तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे अजीरन बनाता है। हमजा की आंखों से सिर्फ उस वक्त बदले के शोले निकल रहे थे, जो हर चीज़ को जलाकर भस्म कर देने की हैसियत रखते थे। सारिम के बेड पर मौजूद एनी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमजा के बारे में सोच रही थी। रात तक सब कुछ ठीक था और अचानक हमजा को ख्याल आ गया कि वो जहेज़ की डिमांड करे, और एनी से बात करने की बजाय उसने डायरेक्ट उन लोगों से जहेज़ की डिमांड की और फिर बारात लेकर वापस चला गया। ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती। वो अभी भी अपने दिल में उन्हीं ख्यालात को बुन रही थी। उसका दिल किसी सूरत नहीं मान रहा था कि हमजा उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। उसे अच्छी तरह याद था कि एक रोज़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करने के लिए उसने हमजा को अपनी ज़ाती चेन दी, जो हमजा ने लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे सख्ती से डांट दिया था कि तुम मेरी खुददारी और गैरत का मजाक नहीं बना सकती। मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं लूँगा। और जब उसने घर में हमजा के हवाले से बात की थी, तब भी उसके बाप ने यही कहा था कि वो लालच की बना पर तुमसे शादी करना चाहता है। तो हमजा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो जहेज़ में 1 रुपया भी नहीं लेगा, उसे बस एनी का साथ दे दें। ये सब कुछ सारिम का किया धरा है। उसी ने मुझसे बदला लेने के लिए ये गेम रचाया है। ना जाने हमजा किस हाल में होगा। उसे अब सिर्फ और सिर्फ हमजा की फिक्र सताए जा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सारिम अंदर दाखिल हुआ। अपने बेड पर उसने उसे बैठा देखकर सर से पैर तक उसका जायजा लिया, जबकि उसे देखते ही एनी जल्दी से बेड से नीचे उतर आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे अभी और इसी वक्त मेरा मोबाइल ला कर दो। सारिम ने हैरत से उसे देखा जो उससे मोबाइल लाने का मुतालबा कर रही थी। अच्छा हाँ, यानी मैं तुम्हें मोबाइल ला कर दूँ? उसने एनी की तरफ देखते हुए पूछा। तुम मोबाइल लेना चाहती हो ताकि तुम अपने उस आशिक से बात कर सको, है ना? उसके सवाल में भला का तंज था जो एनी को वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ। हाँ, बात करना चाहती हूँ। एनी ने उससे दूबदू जवाब दिया, जिसे सुनकर सारिम की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। शायद तुम्हें अभी तक मेरे गुस्से का अंदाज़ा नहीं है। उसने एनी को डराना चाहा, लेकिन आज वो किसी से भी नहीं डर रही थी। उसने जितना खुद को कुर्बान करना था कर लिया। हाँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ, और अगर तुम अपनी नफरत में इतना आगे बढ़ सकते हो तो मैं अपनी मोहब्बत को क्यों निभा सकती। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, सारिम की तरफ से पहला थप्पड़ उसके गाल पर जा पड़ा और वो सुन घाल लिए बस सारिम को देखती रह गई। उसे उस शख्स से ये भी उम्मीद थी। उसे कुछ बाइद नहीं था कि वो एनी के साथ क्या करता। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने अपनी ज़ुबान से उस शख्स का नाम भी लिया तो तुम अब मेरी बीवी हो। वो उसे सख्ती से ताकीद करते हुए समझा रहा था, और वो बस कड़ी नज़रों से उसे घूर रही थी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं मोबाइल तुम्हें दे दूंगा। आज के बाद मुझसे मोबाइल का मुतालबा मत करना। सारिम को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और इस बात का अंदाज़ा उसे हाथ उठाने के बाद हुआ। जल्दबाजी में वो हाथ तो उठा चुका था, लेकिन फिर उसके दिल में शर्मिंदगी ने जन्म लिया। अगर वो कमरे में रहता तो शायद उन दोनों के दरमियान लड़ाई तूल पकड़ लेती। इसलिए वो कमरे से बाहर चला आया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी हवेली से निकाल कर ले गया। फिलहाल वो खुद को और उसे मुकम्मल आराम देना चाहता था। हमजा जब से आया था अपने कमरे में बंद था। उसकी माँ अच्छी तरह जानती थी कि ये उसका वक्ती गुस्सा और उबाल है। वो उसे डिस्टर्ब करके उसके अंदर के गुबार को अंदर नहीं रहना देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो आज जी भरकर आखिरी बार सोग मना ले और उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए दिल से निकाल दे। लाउंज में दोनों माँ बेटी उस वक्त चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी, और हमजा का बाप अपने कमरे में दवा लेकर सो गया। भाई क्या ही शातिर चाल चली है। मैंने देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रुकैया ने खुद को दाद देती हुई नज़रों से देखकर कहा तो उसकी बेटी तानिया ने तेज़ नज़रों से माँ को घूरा। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? उसके लहजे में सवालियापन था। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि वो जागीरदारनी मेरे बेटे को अपने काबू में करके बैठी है। रुकैया बेगम ने आहिस्तगी से उसके करीब झुकते हुए उसे बताया, जब तानिया हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। ऐन वक्त पर मैंने सबको अंदर ले जाकर जहेज़ में गाड़ियाँ और एक फ्लैट मांग लिया। बड़े ही कोई दिल के छोटे लोग निकले वैसे। रुकैया ने मुंह बनाकर बताया तो उसकी बेटी उसे हैरत से देखती रह गई। यानी ये सारा किया धरा उसकी माँ का था, और वो ये समझ रही थी कि उन लोगों ने घर अपने नाम करवाने की कोशिश जाहिर की है, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने रिश्ता तोड़ दिया। उसे अपने भाई के लिए अफसोस हुआ। वो अच्छी तरह जानती थी कि हमजा एनी से किस कदर शदीद मोहब्बत करता है, और बेचारी एनी जो खुद हमजा के लिए अपनी जान वार देना चाहती थी। अम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं भाई एनी से कितनी मोहब्बत करता है, और बेचारी एनी जो खुद हमजा के लिए अपनी जान वार देना चाहती थी। अम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं भाई एनी से कितनी मोहब्बत करता है। तानिया को सच में अफसोस हुआ। अरे भाड़ में गई मोहब्बत, तुम क्यों इतना शोक मना रही हो भाई? रुकैया बेगम को ज़रा बराबर अफसोस नहीं था। अगर हमने दो दिलों को मिलाना था तो हमें भी तो कुछ मिलता, या सब लोगों का ही फ़ायदा होना था। अरे इतने बड़े लोग थे, अगर दे देते बेटी को ये सब कुछ तो क्या हो जाता। हम भी खुश, वो भी खुश। रुकैया बेगम राजदारी से अपने दिल का उबाल अपनी बेटी के सामने निकाल रही थी। हमजा एनी से मोहब्बत करता था, लेकिन वो हमजा की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। मिडिल क्लास माओं के मसाइल बड़े घर की बहुएं उनके बेटे को हमेशा के लिए काबू में कर लेंगी। इसीलिए उन्होंने ऐन वक्त पर यह तरकीब लड़ाई और एनी के वालिदैन के सामने जहेज़ में चंद ऐसी चीज़ों की डिमांड रखी
जो कि उनकी हैसियत से बहुत ऊंची थीं। एनी के वालिदैन को ये सब कुछ देने में कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो लोग लालच की बना पर ही ये रिश्ता कर रहे हैं। और एनी की माँ ने यह भी बताया कि ये उनके बेटे की तरफ से आयद की गई शर्त है, जिसकी वजह से सिकंदर साहब को अपनी बेटी के इंतखाब पर काफ़ी अफसोस हुआ। उन लोगों ने धमकी भी दे डाली कि अगर एनी के नाम ये सब कुछ नहीं किया तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे। और सिकंदर साहब को यह सुनकर शदीद गुस्सा आया। उन्होंने बरमला कह दिया कि बेशक आप लोग बारात लेके जा सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे लालची लोगों में अपनी बेटी की शादी करने की। रुकैया का शौहर तो हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। घर में उसकी इतनी इज्जत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करता या फिर अच्छे बुरे फैसले में उन लोगों को एहसास दिला सकता। बल्कि उसने बीवी के साथ मिलकर हमजा को यही कहा कि उसके ससुराल वाले ये चाहते हैं कि उनका मकान एनी के नाम करवा दिया जाए, जबकि हमजा एनी से सारे मामला तय कर चुका था। तो फिर कैसे मुमकिन था कि कोई एनी इस तरह का मुतालबा रखती। उन्होंने अपने बेटे को कह दिया कि तुम्हारे ससुराल वालों ने बारात वापस ले जाने के लिए कहा है, लेकिन हमजा बारात उस वक्त तक वापस नहीं ले जाना चाहता था जब तक वो एनी से नहीं मिल लेता। उसने लाख कोशिशें की, लेकिन किसी ने भी उसे एनी से नहीं मिलने दिया। और एनी ने उसकी कॉल नहीं उठाई, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी जड़ों को काटने वाले उसके अपने ही हैं। उसके जहन में अभी तक ये बात चल रही थी। आखिर एनी ने उसकी मोहब्बत को सिर्फ चंद मरलों के मकान के अवज़ छोड़ दिया। वो तो उसे अच्छी तरह बता चुका था कि वो हैसियत में उससे बहुत कम है, और एनी ने खुद सोच समझकर उसे अपने लिए मुंतखब किया था। तो फिर उसकी ज़िंदगी का यूं तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी। नफरत उसकी रग रग में फैल चुकी थी। उसने हर हालत में एनी की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की ठान ली थी, और उसके लिए उसे जिस हद तक जाना पड़ता वो जाता। एनी का मोबाइल सारम के पास था। उस रात पूरी रात ही सारिम घर से बाहर रहा। गाड़ी में बैठते ही उसने एनी का मोबाइल उठा लिया, जिस पर मुसलसल हमजा के मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। उसने बिना देखे खामोशी से मोबाइल साइलेंट पर लगाकर अपनी जेब में डाल लिया। वो भी एनी को हमजा से कोई राब्ता नहीं रखने देना चाहता था। बात की बाद में देखी जाती, लेकिन फिलहाल वो ये गवारा नहीं कर सकता था कि वो उसकी बीवी होते हुए हमजा से राब्ते में रहे। रात काफ़ी देर तक वो बेमकसद ही इर्द गिर्द घूमता रहा, और फिर तकरीबन रात के आखिरी पहर हवेली में दाखिल हुआ और खामोशी से एक खाली कमरे में जाकर लेट गया। उस वक्त ना ही वो खुद को डिस्टर्ब करना चाहता था और ना ही एनी को। सारे दिन की थकान की वजह से नींद उस पर हावी हो गई और वो सोता चला गया। तुम जानती हो, जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी उस दिन मैं क्या करूंगा? हमजा की दिल फरेब आवाज़ ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं जानती। और हमजा उसके उस जवाब पर खामोशी से उसे देख कर रह गया। यानी तुम्हें अभी तक मेरी किसी भी जज्बे का एहसास नहीं है? उसने जताती हुई नज़रों से एनी को देखा, जब वो अपने लहराते हुए बालों को समेट कर उसे देखने लगी। मुझे इन जज्बों का एहसास है जो मेरे सामने अयां हो चुके हैं। इन जज्बों के बारे में क्या कहूँ जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। और हमजा बस उसकी मुस्कुराहट को देखता रह गया। कितना दिल फरेब मुस्कुराती थी वो। उसकी बातें जादू से तेज़ असर रखती थीं, जिन्होंने हमजा को मुकम्मल अपने काबू में कर रखा था। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हवेली की शहजादी जिस रोज़ मेरे गरीब खाने पर आएगी उस रोज़ उसे क्या महसूस होगा। और उसकी बात सुनकर एनी ने तनकीदी नज़रों से उसे देखा। उसने कितनी बार उसे मना किया था कि वो अपनी और उसकी हैसियत का मुकाबला करने ना बैठ जाया करे, लेकिन वो शख्स हमेशा यही सोचता रहता कि एनी उससे बुलंद हैसियत और मकाम रखती है। हवेली की शहजादी जिस रोज़ अपने शहजादे के आंगन में उतरेगी तो उसके छोटे से घर को भी किसी बादशाह के महल की तरह बना देगी। और उसकी इतनी खूबसूरत बात पर हमजा मुस्कुरा दिया। वो उसे ऐसे ही तो नहीं हवेली की शहजादी कहता था, बल्कि उसे हमेशा अपने ख्वाबों की मुसनद पर बिठा कर रखता और उसे हमेशा शहजादियों की तरह ट्रीट करता। एकदम से वो खुद को सोचों से खींच कर बाहर ले आई। आज के दिन की सुलगती हुई यादें और उस दिन में हो जाने वाली तब्दीली उसे किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं थी। कैसे पल भर में सब कुछ बदल गया। उस पर हकदार बदल गए थे और आज से वो शख्स हमेशा के लिए उसका नामहरम बना दिया गया। उसने अरूसी लिबास उतार दिया और एक हल्का सा फीके रंग का लिबास पहन लिया। वो मुकम्मल सोग में थी। मोहब्बत खो जाने पर अगर कोई सोग मनाए तो उसे मनाने देना चाहिए। ये ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होती, और उस वक्त उसका भी बेहद नुकसान हो चुका था। न जाने कितनी देर रोते रोते उसने बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। दिन भर की थकावट और तनाव की वजह से जल्द ही नींद उसकी आंखों में उतरने लगी और उसने अपनी जलती हुई आंखों को मूंद लिया। थोड़ी देर बाद कमरे में उसकी भारी सांसें गूंज रही थीं। वो मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में उतर गई। हमजा ने काफ़ी देर तक उसे मैसेजेस किए, लेकिन उसने किसी भी एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। हमजा ने सुन लिया था कि उसका निकाह सारिम खान से हो चुका है, और ना सिर्फ निकाह बल्कि उसकी रुखसती भी हो गई। ये रात हमजा के लिए बेहद भारी थी। तरह तरह के वसवसे उसके जहन की स्क्रीन पर नमूदार हो रहे थे। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मिलाकर उसने मोबाइल रख दिया। कमरे का पूरा हुलिया ही उसने बिगाड़ डाला था। सर दर्द से फट रहा था। अपने सर को थामकर वो बेड पर औंधे मुंह लेट गया। हो सकता है कि उसकी यादों से उसे फुर्सत मिले तो नींद उस पर मेहरबान हो जाए। हो सकता है कि नींद में जाने के बाद वो थोड़ा पुरसुकून हो जाए। सारिम की आवाज़ सुबह एक बार फिर एनी के मोबाइल पर आने वाली कॉल से खुली। बिस्मा की कॉल आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा उन सबको बताना कि मोबाइल उसके पास है, इसीलिए उसने कॉल काट दी। तभी एक बार फिर उसे हमजा के नंबर से मैसेज मौसूल हुआ। हसीन रात गुजर गई तुम्हारी। किसी की ज़िंदगी को उजाड़ने के बाद किसी की सेज को संवार कर ऐसा महसूस कर रही हो एनी। न चाहते हुए भी सारिम ने पूरा अनबॉक्स खोल लिया, जहाँ पर कल से अब तक उसके लातादाद मैसेजेस मौसूल हो चुके थे। आखिर तुम क्या चाहती थी? मेरी मोहब्बत को सिर्फ एक घर के अवज़ ठुकरा कर। मैं पहले ही जानता था कि तुम अमीरों के दिल नहीं होते, बल्कि पत्थर हुआ करते हैं, जो किसी भी गरीब की किस्मत में अटक कर उसे बेघर करने की हैसियत रखते हैं। तुमने ना सिर्फ मेरे ख्वाबों को बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। सारिम को अंदाज़ा हुआ कि शायद यहाँ पर मामला मुख्तलिफ था। उस लड़के ने घर एनी के नाम करवाने की बात की थी।
شاید اسے بھی دھوکے میں رکھا گیا۔ اس کی ماں نے اسے بری طرح کھیل میں پھنسا دیا تھا۔ جہاں اس نے اینی کے والدین کے سامنے جہیز کی بات رکھی، وہیں بیٹے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اینی کے والدین اینی کے نام گھر کروانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حمزہ بددل ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اینی کے والدین یا کسی سے بھی اپنی بدگمانی کو دور کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر میرے ساتھ خوبصورت گزارے، خوبصورت شب و روز یاد آئیں تو ایک بار مجھ سے ضرور بات کر لینا۔ اور اس کی اس بات پر سارم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ بالآخر اس نے واپسی میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ جب فوری طور پر وہاں سے میسج موصول ہوا، شاید اب میں نے تمہاری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس لیے تو تم نے مجھے جواباً میسج کیا۔ کیا تمہارے دل میں میری اتنی ہی اہمیت رہ گئی ہے؟ حمزہ گلہ کر رہا تھا کہ مقابل اینی ہے، اس لیے وہ مسلسل اپنے دل کی بات اس تک پہنچا رہا تھا۔ جب سارم نے اس کا میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، تبھی اسے واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ سارم نے جیسے ہی واٹس ایپ کھولی، وہاں پر ملنے والی تصویروں نے اسے حیران کر دیا۔ یہ چند تصویریں تھیں جو حمزہ اور اینی کی تصویریں تھیں، جن میں وہ کسی کیفے میں موجود تھے اور ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ ایک جگہ پر اینی محبت سے حمزہ کی جانب دیکھ رہی تھی اور حمزہ نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ سارم نے ان تصویروں کو دیکھا اور ان کے ساتھ ملنے والے وائس نوٹ کو کھول لیا۔ اینی، یہ میرے پاس تمہاری محبت کے گواہوں کے طور پر موجود ہیں۔ تم میری محبت سے دستبردار ہو سکتی ہو، لیکن میں نہیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ان تصویروں کو دیکھو، یہاں پر تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ کیا تم میری قربت کے لیے بے چین نہیں ہو؟ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اینی، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پرسکون زندگی گزار لوگی۔ میں تمہاری زندگی کو بھی بے سکون کر دوں گا۔ میں تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو یہ تصویریں دکھا کر انہیں یقین دلاؤں گا کہ تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر قید کر دیا۔ میں اب تمہاری زندگی میں قہر بن کر ٹوٹوں گا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا پاؤ گی۔ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے اسی کیفے میں۔ سارم نے حمزہ کی میسج سینڈ کیا تو وہ جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ بے قراری سے اس نے بنا سوچے سمجھے خود ہی وقت مقرر کر لیا اور اینی کو میسج بھیج دیا کہ وہ اس وقت وہاں پہنچ جائے۔ وہ پورا دن سارم نے اینی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اینی اسے اپنے گھر سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ صبح اس کی ملاقات کے لیے تایا اور تائی آئے، لیکن اس نے ان دونوں سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ سب لوگ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ پورا دن سارم اسی کشمکش کا شکار رہا کہ اینی جس لڑکے کے لیے اس وقت مر رہی ہے، وہ لڑکا محبت کو اتنی جلدی ہارنے کے بعد بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ وہ باقاعدہ طور پر اینی کو بلیک میل کر رہا تھا اور اسے یہ دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہر جگہ یہ تصویریں دکھائے گا اور اینی کی عزت کو 2 کوڑی کی بنا دے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ سارم کو پہلی بار اپنا یہ فیصلہ ٹھیک معلوم ہوا کہ اس نے اس وقت اینی سے موبائل لے لیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اینی اس کی بلیک میلنگ میں آ جاتی۔ اب وہ اس لڑکے سے خود ملاقات کر کے اس کا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ شام کو وہ تیار ہونے کے بعد گاڑی نکال کر مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پہنچا تو حمزہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ حمزہ کو بے قراری سے اینی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر شک اور حسد کا لاوا پھٹنے لگا۔ وہ تیزی سے حمزہ کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے اینی نے کسی قسم کا ذکر کیا ہو، اسی لیے اس کا شوہر خود اس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ مجھے آج کے بعد تمہارا کوئی بھی میسج یا کال اینی کے نمبر پر آتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ساری میں بیٹھنے کی بجائے ڈائریکٹ اسے جتاتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جب اسے دیکھ کر حمزہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ وہ تم سے زیادہ حسین لمحات میرے ساتھ گزار چکی ہے، اس کا یہ کہنا تھا جب حمزہ نے سختی سے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ خبردار! سارم کی آنکھیں اس وقت آگ برسا رہی تھیں۔ خبردار اگر تم نے آج کے بعد اپنی گندی زبان سے یہ بات نکالی بھی تو۔ جب حمزہ نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس وقت کوئی بھی خوف زدہ ہو جاتا، لیکن حمزہ آج اینی سے اپنے سارے حساب برابر کر لینا چاہتا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے، یا پھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھو جس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر میرے سامنے ایسی شرطیں رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری شادی نہ ہو۔ اس کے بعد سارم نے نہ کچھ سنا تھا اور نہ ہی کچھ دیکھا۔ اس نے بس اندھا دھند اسے مکوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے بس مارتا جا رہا تھا، جبکہ کیفے کا ماحول اس وقت تناؤ اور خوف کا ماحول بنا ہوا تھا۔ لوگ ارد گرد کھڑے خوف زدہ نظروں سے سارم کے بگڑے ہوئے حلیے دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال میں تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، نڈھال سے حمزہ کو اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں گررا کر کہا۔ تم اتنے نامرد ہو کہ صرف ایک بات کی وجہ سے بنا کسی تصدیق کے بارات لے کر واپس لوٹ گئے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سارا کھیل تمہاری ماں کا رچایا ہوا ہے۔ جبکہ حمزہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے سارم کو دیکھ رہا تھا۔ سارم نے ساری حقیقت حمزہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ اسے اپنی روبدار آواز میں سب کچھ باور کروا رہا تھا اور حمزہ بس خاموشی سے اس کی بات سنتا جا رہا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ سارم نے اسے بتایا کہ اینی کا موبائل رات بھر سارم کے پاس رہا۔ وہ تو تمہاری محبت کی چال میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ حیثیت اور تم لوگوں کی اوقات جان لینے کے بعد بھی تمہیں بھول نہیں پا رہی۔ حمزہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دل میں شدت سے یہ دعا کی تھی کہ کاش سامنے کھڑا شخص جو کچھ کہہ رہا ہو وہ بس ایک غلط فہمی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھیننے کے لیے ہمارے اپنے ہی بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ رشتے ہم سے چھین کر ہمیں توڑ دینے کے بعد وہ ہمارے خیر خواہ بن کر ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سارم اسے دھمکی دے کر وہاں سے گیا تھا کہ اگر آج کے بعد اس نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات بھی نکالی تو وہ اس کا حشر کرے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ حمزہ جب گھر پہنچا تو رقیہ بیگم اسے دیکھ کر ہی کانپ گئی اور اسی وقت اپنے شوہر عابد کو آواز دی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب بڑھی جب حمزہ نے اسے راستے میں ہی روک دیا۔ اینی کے گھر اس دن کیا ہوا تھا امی؟
حمزہ کے لہجے پر ہی رقیہ بیگم لاجواب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ عابد بس خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس روز اس کی بیوی نے خود ہی وہ جال بنا اور اسے بھی اس جال میں شامل کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس بات میں اس کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر رقیہ کے ساتھ بدمزگی اور جھگڑے اس کے منتظر ہوں گے، لیکن اب اسے افسوس ہوتا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ کاش وہ اس روز اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور رقیہ کو سب سے باز رکھنے کے لیے کہتا، لیکن آج وہ بھی اس کے سامنے گناہگار سی حیثیت لیے کھڑا تھا۔ امی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس روز اینی کے گھر کیا ہوا تھا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہی ہوا تھا جو تمہیں بتایا تھا حمزہ۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں امی۔ اس کا کاٹدار لہجہ رقیہ بیگم کو بہت عجیب لگا، لیکن آج اس کی غلطی نہیں تھی، وہ ان سے جواب مانگ رہا تھا تو اس کے پیچھے ان کی اپنی غلطی تھی۔ تانیہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی اور وہ بس دم بخود اپنے ماں باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ 2 دن تک اس نے سوگ میں گزارے تھے، بس یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ کیا، بس یہ سوچ کر کہ اینی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن دھوکہ تو اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا اور رہی صحیح کسر اس نے نکال دی۔ اس نے نہ صرف اینی کی محبت کا بھرم رکھا بلکہ اس کے شوہر کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ جو بھی تھا اب سارم اس کا شوہر تھا اور وہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد نہ جانے کیا رد عمل دیتا۔ وہ محبت میں اس درجے تک کمزور ہو سکتا ہے اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ سارم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ایسا نہ مرد نکلا جو اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پایا بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر صرف بدگمانی کا دامن تھام کر وہاں سے چلا آیا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، سارم نے دوبارہ اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ سریا بیگم اسے کچھ روز کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئیں اور اس دوران ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گھر میں حمزہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ سکندر صاحب نے اس بات پر سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ آج کے بعد اس واقعہ کا ذکر اس گھر میں کوئی نہیں کرے گا۔ اس روز بسما اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ تمہیں اب سارم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے اینی، بسما نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آتا بسما؟ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو بسما اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ تم کب تک یہ سمجھتی رہو گی کہ یہ سب کچھ سارم کا کیا دھرا ہے؟ حالانکہ تم حقیقت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، میں ساری حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ شخص کبھی بھی میرے لیے قابل اعتبار نہیں رہا، وہ ہمیشہ میری خوشیوں کا قاتل رہا ہے۔ اینی کے لہجے میں سارم کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس روز حمزہ کی ماں نے میرے سامنے جہیز کا مطالبہ کیا تھا اور پھر حمزہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے انہی کی بات کا پاس رکھا اور بارات یہاں سے لے کر چلا گیا۔ بسما نے ایک بار پھر بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سریا بیگم نے بھی کتنی کوشش کر لی تھی لیکن اس نے صرف ایک ہی موقف اپنایا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا سارم ہے اور کوئی نہیں۔ حمزہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اس کے ماں باپ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور نیچے آ گئی، لیکن سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ کر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ بس بے تابی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ جب حمزہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میں محبت میں ناکام ہو چکا ہوں یعنی، بس صرف آخری بار تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے۔ اور اینی کا رنگ ایک دم زرد ہوا۔ اس کے لیے یہ مان کافی تھا کہ حمزہ اس سب میں شامل نہیں تھا، لیکن حمزہ نے اس کے سامنے اعتراف کر لیا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ بھلے ہی اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کی اس سب میں بڑی غلطی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات پر یقین کیا اور اس روز بدگمانی میں یہاں سے چلا گیا۔ محبت یقین مانگتی ہے، عشق اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اینی نے اس کے چہرے پر موجود زخم دیکھ کر بے تابانہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، یہ سب کچھ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ چند ایسے نشانات ہیں جنہیں دیکھ کر تم یہ اندازہ لگا لو کہ تمہیں سونپا ہوا شخص مجھ سے زیادہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، اس ملک میں تمہاری یادوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور شاید اب میرے لیے یہی سزا کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اینی بس وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ شدید دکھ کے ساتھ ساتھ اسے شرمندگی کے احساس نے بھی گھیرا تھا کہ سارم کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس روز اس نے حقیقت میں اس کی عزت بچائی، لیکن اس رات وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ حمزہ کے واپس لوٹ آنے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا سارا امکان ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے لالچ نے اس کی محبت کو نگل لیا، جس کی سزا وہ اس بے قصور انسان کو دے رہی تھی جو آج بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ شام کو جب سارم کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ اینی آ چکی ہے۔ اینی نے اسے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر وہ چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے اینی کی جانب اس کا موبائل بڑھایا۔ آج کے بعد اسے سنبھال کر استعمال کرنا، انسان کو درندگی پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ رومانٹک نظر آنے والے چہرے حقیقت میں کتنے زہریلے ہوتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اینی نے بے ساختہ ساری چیٹ کھول لی۔ اپنی اور حمزہ کی تصویریں دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی اور اس سے بڑھ کر اسے حمزہ کے میسیجز پڑھ کر افسوس ہوا تھا۔ اسے حمزہ کے چہرے پر نشانات اور اس کی یہ بات کہ کوئی تمہاری حفاظت مجھ سے بڑھ کر رہا ہے، اسے اب اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ حمزہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین کو دھندلا کر رہے تھے۔ سارم کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ایک ایسی لڑکی جسے وہ بچپن میں ٹارچر کرتا آیا تھا، جسے تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہو۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اٹھایا اور اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر دیا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، عشق ایسی بیماری ہے جو خود بخود لگ جایا کرتی ہے۔ اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر اینی بری طرح سے سسک پڑی۔ اس لمحے اسے وہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی قابل رحم لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو سارم، میں نے اسے تمہارا رچایا ہوا کھیل سمجھا۔ اس کا نم لہجہ کمرے میں گونجا تو سارم بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سارا کھیل تو مقدر نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ بالآخر اینی نے اعتراف کر ہی لیا۔ میں سب کے لیے تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں اینی، لیکن ایک چیز کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ سارم کی بات سن کر اینی نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس بات پر
تم نے روتے ہوئے ابھی میرے ٹراؤزر پر ناک صاف کر لی ہے۔ اور اس کی بات سن کر اینی نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے دیکھا۔ اپنے نازک سے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس نے زور سے سارم کو دے مارا۔ وہ شخص کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا تھا۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آج سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں، پھر اسے مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کریں گے، اور جس روز یہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کی بنیادوں نے محبت کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا، اس روز ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اینی نے دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہترین دوست ثابت ہوگا، اور شاید پھر اس کے بعد بہترین شوہر بھی۔ زندگی کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ زندگی کبھی بھی صرف ایک خواہش کے مرہون منت نہیں ہوتی۔ زندگی چلتی رہتی ہے، اسے چلانا پڑتا ہے، کچھ پرانی خواہشوں کو مار کر، کچھ نئی خواہشوں کو جنم دے کر، کیونکہ یہی زندگی کا اصول ہے۔